قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پہ۔ مجھے کہتے ہیں طیب حسین، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے فیس بک پیج پہ اور یوٹیوب پیج پہ۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں اس نے نہ صرف پاکستان بلکہ اکراس دا گلوب پاکستان کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں ہونے والا اندوہناک حادثہ، جس میں ایک بڑی مہنگی گاڑی میں ایک بڑی میم صاحب نے 6 یا 5 چھوٹے لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ کار والی میڈم، گاڑی والی میڈم، پاگل میڈم، نشے والی میڈم، بہت کچھ کہا گیا، لیکن اس سب کے بیچ سوچنے والی بات جو کسی نے سوچی نہیں وہ یہ تھی کہ قانون کی کلئی کھل گئی۔ ہم پچھلے 77 برس سے انصاف کی تلاش میں ہیں۔ قصوروار وہ میڈم ہے یا وہ غریب عوام ہے یا وہ قانون ہے جو ہمیں صبح و شام سڑکوں پہ، قانون میں، اداروں میں پیسے کی بدولت بکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے جب سے یہ خبر سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے، بہت سارے لوگوں نے مجھے میسج بھی کیا اور اس پہ بات کرنے کا کہا بھی۔ میں سوچ میں ڈوبا ہوا ہوں کہ اس ملک میں جس کے پاس بڑی گاڑی ہے یا بہت زیادہ پیسے ہیں، کیا وہی جینے کا حق رکھتا ہے؟ روشنیوں کے شہر میں کچھ لوگوں کو اندھیروں میں سلا دیا گیا، اور اس میڈم کی، میم صاحب کی ہلتی ہوئی انگلی ہم سب کو ہماری اوقات دکھا گئی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آئینہ ہی ہمیں صرف ہمارا چہرہ نہیں دکھاتا، لوگوں کے رویے بھی ہمیں ہماری اوقات بتا دیتے ہیں۔ میں بچپن میں جب موویز دیکھا کرتا تھا تو اس میں عدالت میں ایک اسٹیچو پہ پٹی بندھی ہوتی تھی آنکھوں پہ، لیکن آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے، اور صرف قانون کے ہاتھ لمبے نہیں، ہر پیسے والے کے ہاتھ لمبے ہیں۔ آپ کے پاس اس ملک میں 70 سے 80 لاکھ روپیہ ہے تو آپ کسی کا بھی قتل کر سکتے ہیں۔ لوگ انصاف کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کراچی میں قتل ہونے والا شاہ زیب ہو یا لاہور میں وہ انڈر 18 لڑکا جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، جس نے پورا خاندان گاڑی کے نیچے دیا تھا، اس کا کیا بنا؟ نور مقدم جو اسلام آباد میں جس کی گردن کاٹ دی گئی، اس کا کیا بنا؟ پشاور میں وہ کانسٹیبل جو لائیو مناظر لوگوں نے دیکھے اور ایک VIP پروٹوکول گاڑی نے جس کو سرے عام اپنی گاڑی کے نیچے رون دیا، اس کا کیا بنا؟ آپ ہم تو خیر عام انسان، قائد اعظم سے لے کے لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، ڈاکٹر قدیر خان، ایمل کانسی، عافیہ صدیقی، ہم سب جب اتنے بڑے ناموں کے لیے انصاف کو تلاش نہ کر پائے تو ان 5 یا 6 غریب جانوں کے لیے ہم کیا کر پائیں گے؟ قانون کی کلئی کھل گئی۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا کسی کی جان لینا اتنا آسان؟ اگر غلطی سے جان لے بھی لی تو قانون ساز ادارے اور انصاف فراہم کرنے والے ادارے کدھر ہیں؟ اور آپ کو ایک سچ یہ بھی بتاتا چلوں، آپ اس ملک میں ایک وکیل کریں، آپ نے کبھی سوچا وکیلوں کی فیس اتنی مہنگی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ امپاسبل کو پاسبل کر دیتے ہیں، انہونی کو ہونی کر دیتے ہیں۔ کسی مہنگے وکیل نے کہا ہوگا کہ میم صاحب آپ نے اداکاری کرنی ہے، باقی کام ہمارا ہے۔ یہاں ملک میں انسان نہیں بستے، یہ انسانوں کی منڈی ہے، جس کی جتنی بولی ہے وہ اتنے میں بک جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو یہ سچ کہوں کہ ہم لوگ ہیومنز نہیں ہیں، ہم لوگ ID نمبرز ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے ID نمبرز کو خرید سکتے ہیں، جس طرح ہم موبائل کی کمپنیز کی سمز کو خرید لیتے ہیں۔ میم صاحب وے آؤٹ کر گئیں، 6 چراغ، 6 گھر اندھیرے میں ڈوب گئے۔ اب محترمہ ہمیشہ اس پاکستان پہ ایک طنزیہ ہنسی ہنسیں گی، وہ ہنسی جو شاید ہم سننے کے قائل ہی نہیں یا لائق ہی نہیں۔
ہر شخص ہے خدا بننے میں مصروف، یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا پچھلے 77 برس میں ہم نے کچھ ایک بھی ایسا کام نہیں کیا جس پہ ہم پوری دنیا میں فخر کر سکیں؟ اگر آپ کبھی اس جواب کو سوچیں گے تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں، قطعی نہیں، ہم نے کچھ ایسا اچیو نہیں کیا جس پہ ہم فخر کر سکیں۔ اور روز بروز ہماری لعنت کے لیے، ہماری شرمندگی کے لیے، ہماری خفگی کے لیے، ہم پہ تف بھیجنے کے لیے اور ہم پہ 3 حرف بھیجنے کے لیے اس ملک میں کچھ نہ کچھ نیا ہوتا رہتا ہے۔ کیا انسانی جان کی قیمت کچھ لاکھ روپے ہے؟ کیونکہ میں نے کبھی سنا تھا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، لیکن اب میرے دل سے یہ نکلتا ہے یہ وطن تمہارا ہے، ہم ہیں خام خواہ اس میں۔ بس یہی بتانا تھا۔